اب یہ آگے سورہ آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی 102 آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسے کہ اسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا سوائے یہ کہ تم مسلمان سر تسلیم خم کرنے والے ہو. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے. ایمان بلیف، اے ایمان والو، یعنی ہم سب کوشش کر رہے ہیں ایمان لائیں، آیت پر ایمان لائیں. تو یہاں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا حق تقاتی، جیسے کہ اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب میں نے دیکھی یہاں پر عربی میں ایک لفظ بولا تو حق کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. حق یعنی جیسے تقوی اختیار کرنے کی سچائی ہے، سچائی میں آپ کریں. تو اب مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ تقوی کے کیا معنی، کیونکہ تقوی کے معنی بھی نہیں سمجھتے لوگ. تقوی کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ آپ نے مروجہ سنا پرہیزگار. پرہیز کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ڈاکٹر نے کہا آپ یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، ہے نا. کھانے میں کہہ دیتے نا یہ آپ کے لیے، اب آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ پرہیز کریں، اس چیز کا پرہیز ہے، اس کا پرہیز ہے. تو اس طرح کا پرہیزگار سے کچھ صحیح مطلب اس کا ایک معنی نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو ایک معنی بنا دیے. لیکن اس کے اپنے لفظ کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا. تقوی معنی حفاظت کرنا، ٹو گارڈ یور سیلف. تو اب دیکھیے کس طرح آپ کو حفاظت کرنی ہے کہ ہماری جو نفسیات ہے، ہماری جو نفسیات اور سائیکالوجی جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ایڈریس کر رہا ہے، وہ ہماری نفسیات سے کر رہا ہے، سائیکالوجی سے. وہ جو نفسیات ہے ہماری، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہیں ہماری نفسیات کو. جب ہم ان احکامات پر عمل نہیں کرتے جو کہ ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ ہمیں جو بیان کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہماری نفسیات ہرٹ ہو جاتی ہے، نقصان پہنچ جاتا ہے نفسیات کو. نفسیات جو ہے اس کو ہرٹنس ہو جاتی ہے، زخم لگ جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے. تو ہم کو آیات سے حفاظت کرنی ہے. تو میں آپ کو یہاں ایک بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ منافقون میں ایک آیت ہے، دوسری نمبر کی آیت ہے، اس کا میں ایک پورشن اس کمپیریزن میں پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے حفاظت کرنا کس طرح ہے اور جننا کیا چیز ہے. شیلڈ کرنا، ڈھال بنا دینا. تو وہ آیت ہے، میں پڑھ یہاں اس بکلیٹ میں نہیں ہے، آپ نوٹ کر لیں. یہ آیت نمبر سورہ منافقون کی دوسری آیت ہے. اتخذوا ایمانہم جنتا وصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. جنتن، یہ جو لفظ جنتن ہے، اس کے پورے معنی ہوئے کہ وہ پکڑتے ہیں اپنے دائنے رائٹ کو ڈھال بناتے ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ کے بارے میں، بے شک وہ برائی ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں یعنی جب آیات کی ہم کو وضاحت ہو جائے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے. ایک آیت کی مجھے وضاحت ہو جائے تو اس آیات سے میں حفاظت کروں اپنی نفسیات کی. مثال کے طور پہ کہ مجھے کہا گیا کہ نشہ مت کرو، تو میں نے آیات سے حفاظت یعنی اپنی نفسیاتی کیسے حفاظت کی کہ میں نے نشہ نہیں کیا، یہ حفاظت کی، میں نے گارڈ کیا اللہ سے، تقوی اختیار کیا اللہ کا. کہ آیت سے تقوی اختیار کرنا یہ ہوتا ہے کہ آیات سے جو آیت کے اندر جو میسیج ہے، سینس ایسنس، اس سے میں نے اپنی نفسیات سے حفاظت کی، تقوی اختیار کیا. لیکن ایسے لوگ ہیں جو آیات کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے رائٹ کو استعمال کر رہے ہیں، جننا یعنی کہ شیلڈ کر رہے ہیں وہ غلط کام، اور آیت بتا رہے ہیں. یعنی وہ کیا ہو گیا، وہ آپ نے شیلڈ کیا، اپنے کو ڈھال بنا لیا، آیت کو استعمال کیا ڈھال کے طور پہ. کردار جو ہے شیلڈ کرنا یہ ہوتا ہے، ڈھال کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں غلط، لیکن دوسرے کو آیت بتا کے ڈھال بنائے بیٹھے کہ تاکہ آدمی کچھ نہ کہے آپ کو. تو یہ کہہ رہا ہے اتخذوا ایمانہم جنتا وصدوا عن سبیل، روک رہے ہیں اللہ کی راہ سے اور اپنے دائنے کو شیلڈ کر رہے ہیں، ڈھال بنا رہے ہیں آیتوں سے. یعنی آیت بتا کے دوسرے کو ڈھال بنا دی. اب آدمی ڈھال دیکھ کے آیت کر کے چپ ہو جائے گا آپ کو.
مگر آپ کا کردار میں وہ حفاظت نہیں کر رہے اپنی پرسنالٹی کی, وہ نفسیات کی حفاظت نہیں کر رہے. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو یہ جو ہے منافقون میں منافق ہو ذکر ہے. منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی آیت جانتے ہیں, عربی بھی سمجھ رہے ہیں, معنی بھی سمجھ رہے ہیں, اس کی مقصد کو بھی سمجھ رہے ہیں, مقصد پہ عمل نہیں کر رہے, نالج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈھال بنی رہے, ان کی شخصیت کی ڈھال بنی رہے. ایک ڈھال بنی ہوئی ہے کہ آپ کو لوگ کہہ نہ سکیں کچھ کہ یار یہ تو بڑا مذہبی آدمی قرآن بتا رہا ہے, آیتیں پڑھ رہا ہے, آیتیں بتا رہا ہے, اور ان کا اصل کردار جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں اللہ کی راہ کے بارے میں. تو دنیا میں ایسے بہت لوگ مل جائیں گے جن کو اللہ منافق کہہ رہا ہے. سورہ منافقون میں دوسری آیت ہے منافقوں کے بارے میں, کہ اب سوچئے اب ہم کو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ ہم آیات سے اپنی نفسیات کی حفاظت کر رہے ہیں یا آیت سے ہم اپنے آپ کو ڈھال بنا رہے ہیں کہ دوسرے آپ کو ایمان والا سمجھیں, اور ایکچولی آپ ہپوکریسی کر رہے ہیں. یہ اس لیے میں آپ کو کمپیریزن میں بتا رہا ہوں کیونکہ سورہ منافقون میں ایسے لوگ ہیں. ہمارے کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم حفاظت کریں اپنی نفسیات کی, جیسے ہمارے کو حق ہے نفسیات کو حفاظت کرنے کا, کیونکہ زخم بھی اسی نفس کو جا کے لگتا ہے. نفسیات میں ہی زخم لگ رہا ہے, اور وہ زخم ہمیشہ لگے جب شیطان کی آپ اتباع میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھیں گے. تو حفاظت کرنا ہے, جب شیطان وسوسہ ڈالے تو پہچان لیں, جب آپ کا جذبات میں کوئی شیطان غلط عمل کرانا چاہے اس وقت پکڑ لیں شیطان کو. تو آپ نے حفاظت کی اپنی نفسیات کی, غلط ڈیسیجن نہیں لیا, غلط کام نہیں کیا. لیکن یہ جو ہے شیطان, یہ آپ کو ڈھال بنانا سکھا, شیطان کا منافق لوگ جو وہ ڈھال بنانا سکھا رہے ہیں کہ آیت یاد کر لو, آیت بتا دو اور ڈھال بنے رہو, دوسرے چپ ہو جائے گا کیونکہ آیت کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے, لیکن تم اپنی زندگی جیسے گزارتے رہو. تو یہی اس لیے کہ اللہ نے یہ بتایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا, یا حفاظت کرو اللہ سے جیسے حق ہے حفاظت کرنے کا, حق کا تقاتی اس کے حق ہے جیسے حفاظت کرنے کا. ولا تموتن, اور تم نہ مرنا, الا وانتم مسلمون, سوائے یہ کہ تم سر تسلیم خم کر دو. یہ پورا کنٹینیوس پروسیس میں ہوگا انشاءاللہ, آپ اسی طرح کریں جیسے کہ اوپر کرتے آ رہے ہیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.